مثال کے طور پہ آب کا مطلب پانی ہے اور آب کا مطلب چمک دمک بھی ہے۔ آب زمزم پانی کے لیے ہے اور تلوار کی آب تیز تھی، چمک دمک یا اس کی دھار تیز تھی۔ اردو لشکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اوقات وقت کی جمع ہے اور اوقات کا مطلب حیثیت بھی ہے، مرتبہ بھی ہے۔ آپ کی یہ اوقات نہیں کہ مجھ سے بات کریں۔ اسی طرح بار ایک لفظ ہے، بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اور بار کا مطلب باری بھی ہوتا ہے، بار بار آنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بیت، بیت کا مطلب گھر ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور بیت کا مطلب شعر بھی ہے۔ ایک لفظ ہے باز، باز کا مطلب ایک پرندہ ہے باز، اور اسی طرح باز کا مطلب ہے پرہیز کرنا، باز آ جانا۔ آپ پانی پینے سے بعد آ جائیں، پرہیز کریں، رک جائیں۔ اسی طرح لفظ ہے قصور، قصور کا مطلب ہوتا ہے محل، اچھا گھر، اور قصور کا مطلب غلطی بھی ہے، میرا کیا قصور ہے غلطی کے لیے۔ تکیہ، تکیہ عام طور پہ سرہانا، مہمان کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھا گیا، سرہانا رکھا گیا۔ اور تکیہ کا مطلب بھروسہ کرنا بھی ہے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اسی طرح کل کا مطلب آنے والا کل یا گزرا ہوا کل، اور اسی طرح کل کا مطلب مشین کا پرزہ بھی ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یعنی کہ پرزہ تیرا کون سا سیدھا ہے۔ اسی طرح محل بڑا شاندار گھر کو کہتے ہیں، اور محل کا مطلب موقع محل بھی ہے، کوئی ٹائم بھی ہے۔ ایک لفظ ہے اسی طرح طاق، طاق کا مطلب نشانہ لگانا بھی ہے، شکاری نے طاق کا نشانہ لگایا۔ اسی طرح طاق کا مطلب محراب بھی ہے، کھڑکی، طاق میں ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے، کھڑکی میں، الماری میں۔ اسی طرح طاق کا ایک اور لفظ بھی ہے تیسرا، وہ کون سا ہے؟ جو دو پہ تقسیم نہ ہو، میتھ کا، ان کے تین دو پہ تقسیم نہیں ہوتا، 5 7 9 یہ دو پہ تقسیم نہیں ہوتے، ان کو کون سے اعداد کہتے ہیں؟ طاق اعداد کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس عرصہ، عرصہ کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ مدت، ایک عرصہ ہو گیا ہم لاہور نہیں گئے، عرصہ کا مطلب میدان بھی۔ ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس عرض، چوڑائی، اس کپڑے کا عرض کتنا ہے، چوڑائی کتنی ہے۔ اور عرض کا مطلب التماس کرنا، درخواست کرنا، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے محلے کی صفائی کروائی جائے۔ اسی طرح غریب، غریب لفظ ہے، غریب کا مطلب ہے مفلس، نادار، اور اس کا مطلب دور بھی ہے، غریب الوطن، وطن سے دور۔ اسی طرح ایک لفظ ہے طاق، طاق کا مطلب ہوتا ہے انگور کی بیل، اور طاق کا مطلب طاق جھانک کرنا بھی ہے، دیکھنا کسی کو۔ کف، کف کا مطلب جھاگ ہے، مریض کے منہ سے کف نکل رہا تھا، جھاگ نکل رہا تھا، اس صابن کا کف جو ہے وہ اچھا ہے۔ کف کا مطلب ہتھیلی بھی ہے، کفے افسوس ملنا، ہاتھ ملتے رہ جانا، افسوس کرنا۔ تکرار اگلا لفظ ہے ہمارے پاس، تکرار کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، وہ میرے ساتھ تکرار کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا۔ ایک ہے تکرار بار بار کسی چیز کا، اس شعر میں تکرار ہے، ایک ہی لفظ بار بار کہا گیا ہے۔ ایک لفظ ہے جست، ایک دھات ہے، جست زیر کے ساتھ، اور اگر زبر لگ جائے تو جست ہے، جست کا مطلب ہے چھلانگ لگانا۔ شعر نے
जस्त लगाई और गायब हो गया, छलांग लगाई। बेटा इसी तरह एक और लफ्ज है मिसल। मिसल का मतलब होता है मानिंद। आज आप चांद की मिसल लग रहे हैं, यानी कि खूबसूरत लग रहे हैं। और मिसल का मतलब कागजात भी है। अदालत से मिसलें ले आया हूं, कागजात ले आया हूं।